بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ومکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر جو احسان اور کرم ہے، اس کی جو ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سے عظیم نعمت اللہ رب العالمین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں دین اسلام دے کر مبعوث کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر قرآن کریم کے اندر اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے، کرم ہے مؤمنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و سنت کی، کتاب اللہ کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں مبعوث کیا جانا اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے اور اس کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کے درمیان مبعوث کیا گیا تھا، ان لوگوں کی سیرت پر آپ نظر ڈالیں. کس حالت میں اللہ کے رسول کو لوگوں کے درمیان بھیجا گیا تھا. جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک شاید اتنے ظالم، جابر، سفاک اور خونخوار لوگ آپ کو شاید پوری دنیا کی تاریخ میں نظر نہ آئے. اس زمانے کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. معمولی باتوں پر ان کے درمیان جنگیں شروع ہو جاتی، اور ایک مرتبہ کوئی جنگ شروع ہوتی سالوں سال تک چلتی، بسا اوقات 100 سال تک ایک جنگ جاری رہتی. اتنے زیادہ ظالم و جابر کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ان کی تاریخ پوری اگر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی انتہائی تاریک نظر آئے گی. اس سے زیادہ گئے گزرے اور جاہلیت کے اندر پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی دور آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایسے لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ کے رسول نے اللہ کے دین کو پہنچانا ان کے درمیان شروع کیا، اور آہستہ آہستہ لوگ اس دین کے اندر داخل ہونے لگے. جو لوگ اللہ کے رسول کی دعوت قبول کر کے دین اسلام قبول کر لیتے تھے، دین کے اندر داخل ہو جاتے تھے، وہی لوگ دین اسلام کے قبول کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت میں آنے سے پہلے جو انتہائی ظالم تھے، جابر تھے، سفاک تھے، خونخوار تھے، ایسے رحم دل بن جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر سے ان کی رحم دلی کی گواہی دیتے ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ کے رسول کے یہ صحابہ کفار کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں انتہائی رحم دل. ایسے رحم دل کہ پوری دنیا کی تاریخ میں آپ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے. مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں.
مدینے کے یہ انصار ان مہاجرین کا استقبال کیسے کرتے ہیں جن کے ساتھ نہ کوئی نسبی رشتہ ہے، نہ پہلے سے کوئی جان پہچان ہے؟ ایک اجنبی کو اپنے گھر کے اندر اس طرح پناہ دیتے ہیں کہ اپنے بھائی کی طرح انہیں بھی اپنا بھائی بنا لیتے ہیں. ان کے لیے اپنی زمین، اپنی جائیداد، یہاں تک کہ اگر ایک سے زائد بھی ہے تو اسے بھی تقسیم کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. پوری دنیا کی تاریخ میں ایسی ہمدردی کی مثال آپ کو دوسری نہیں مل سکتی. اگر پوری دنیا کی تاریخ دیکھی جائے تو سب سے تاریک دور بھی انہی صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی تربیت اور صحبت میں آنے سے پہلے کا دیکھا تھا، اور سب سے روشن، سب سے بہترین دور بھی اگر پوری دنیا کی تاریخ میں ہے تو یہی دور ہے اللہ کے رسول کی صحبت اور تربیت میں آنے کے بعد، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور اگر کوئی ہے تو وہ میرا دور ہے، اور پھر اس کے بعد کا جو دور آنے والا ہے اور اس کے بعد کا جو دور اور زمانہ آنے والا ہے. تو یہ پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے بہترین دور ہے. اتنے اچھے لوگ، با اخلاق، اخلاق کے اندر سب سے اونچے لیول پر فائز، اتنے زیادہ تعداد میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی زمانے میں جمع ہو گئے ہو، پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا، کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی. ان صحابہ اکرام کی سیرت کو جاننا اور ان صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس بارے میں معرفت حاصل کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ان کے اسلاف کون ہوں گے؟ امام مالک رحمہ اللہ کی وفات 179 ہجری میں ہوئی ہے، 202 صدی ہجری کے آخر میں ان کی وفات ہے. ان کے اسلاف یا تو تابعین ہیں یا پھر صحابہ اکرام ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف ابو بکر اور عمر کی محبت کرنا اپنے بچوں کو اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح کے قرآن کی سورتوں کی انہیں تعلیم دیتے تھے. تو یہ تابعین کا، تابعین کا طریقہ تھا. یہ صحابہ اکرام، تابعین، تابعین کا منہج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کے بارے میں سکھاتے تھے کہ کیسے ان سے محبت کرنا ہے. اسی منہج پر چلتے ہوئے اس درس کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ ان صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان کے ہم پر کیا حقوق ہیں، ان تمام مسائل کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے. انشاءاللہ یہ سلسلے درس چلے گا، اور اس باب میں ہمارے علماء نے جو معلومات عقیدے کی کتابوں میں اور صحابہ اکرام کی سیرت کی کتابوں میں جمع کی ہے، انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے ہمیں ان صحابہ اکرام کے بارے میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں. صحابی ہم کس پر اطلاق کریں گے اس لفظ کا؟ یہ لفظ بڑا مبارک اور مقدس لفظ ہے. اس کا اطلاق کیا ہر شخص پر کیا جا سکتا ہے، یا کچھ خاص قسم کے نفوس قدسیاں ہیں جن کے لیے اس لفظ کا استعمال خاص ہے؟ علماء اکرام نے صحابہ اکرام کی تعریف میں مختلف الفاظ کا استعمال کیا ہے، لیکن تقریباً مفہوم سب کا ایک ہے. اس کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو یہ ہے: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نزہۃ النظر کے اندر، اور اسی طرح ان کی جو مایہ ناز تصنیف ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کے اندر یہ تعریف ذکر کی ہے، اور یہ انتہائی مختصر اور جامع تعریف ہے صحابہ اکرام کی کہ کن پر صحابی کا اطلاق کیا جائے گا. فرماتے ہیں: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو تو پتا چلا کہ وہ عقل مند شخص ہونا چاہیے، ذوی العقول میں سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں درخت، شجر، حجر، بہت ساری چیزیں تھی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی، ان پر صحبت کا اطلاق نہیں ہوگا، انہیں صحابی نہیں کہا جائے گا۔ صحابی کن کو کہا جائے گا؟ جن کو اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں، انسان ہے اور جن ہے۔ تو انسانوں میں سے یا جنوں میں سے جس نے بھی ملاقات کی ہو اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں، اس میں سے ہر لفظ انتہائی اہم ہے۔ ملاقات شرط ہے، دیکھنا نہیں کہا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کو بینائی کی نعمت سے محروم رکھا ہے، انہوں نے بھی اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہے، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا تھے، ان کو بھی صحابی کہا جائے گا، اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں لیکن ملاقات اللہ کے رسول سے کی ہے۔ تو جس نے بھی ملاقات کی ہو اللہ کے رسول کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لفظ نبی اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے اگر کسی نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہو، نبوت ملنے کے بعد اس کی ملاقات اللہ کے رسول سے نہیں ہو سکی اور اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، بعد میں ایمان لایا، ایسے شخص کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ جب اس نے ملاقات کی تھی اس وقت اللہ کے رسول نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، اور جب نبی بنائے گئے اس کے بعد اگر ملاقات نہ ہو سکی تو ایسے شخص کو نبی نہیں کہا جائے گا۔ یا پھر اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ باحیات تھے لیکن توفیق ایسی نہیں ہو سکی کہ اللہ کے رسول کے پاس سفر کر کے آئے اور اللہ کے رسول سے ملاقات کرے، تو ایسے شخص کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ ایسے حضرات کو اگر وہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو مخضرم کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو مخضرم کہا جاتا ہے، جیسے ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ ہے، عبد الرحمن ابن مل، ان کو مخضرم کہا جاتا ہے۔ یہ صحابی نہیں ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں باحیات تھے، اسلام بھی قبول کیا لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی، اس وجہ سے ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ تو صحابی کہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہو۔ اگر ایمان کی حالت میں ملاقات نہیں کی، کفر کی حالت میں ملاقات کی، جب اللہ کے رسول سے ملاقات کی تھی اس وقت تک وہ کیا تھے؟ کافر تھے، لیکن اللہ کے رسول کی وفات کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حالانکہ اللہ کے رسول سے ملاقات کافی ہو چکی تھی، تو ایسے شخص کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول سے ملاقات ضروری ہے اور وہ بھی ایمان کی حالت میں، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلام، اور ایمان پر ہی اس کی ملاقات ہے، اس کی وفات بھی ہوئی ہو، ایمان پر ہی اس کی وفات بھی ہوئی ہو، یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا، ملاقات بھی کی لیکن نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، اللہ کے رسول جب تک باحیات رہے تب تک وہ مرتد ہی رہا، لیکن وفات کے بعد اس نے بعد میں پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی حالت پر اس کی وفات ہوئی ہے۔ بیچ میں ایک فترہ گزرا ہے، ایک زمانہ گزرا ہے جب وہ مرتد ہو گئے تھے، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے دوبارہ اسلام کی نعمت سے نوازا اور جب وفات ہوئی تو اسلام کے اوپر وفات ہوئی ہے، تو ایسے شخص کو بھی صحابی کہا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی تھی اور وفات اسلام پر ہوئی ہے۔ تو اگر اسلام پر وفات ہوئی ہو تو ایسے شخص کو صحابی کہا جائے گا، لیکن وفات اگر کفر پر ہوئی ہو، مرتد ہو کر مرا ہو، تو ایسا شخص صحابی نہیں کہا جائے گا۔ پتا چلا کہ اللہ کے رسول سے بے شمار لوگوں نے ملاقات کی تھی، سب کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ صحابی صرف ان کو کہا جائے گا جنہوں نے اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا ہو، اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ صدق دل سے اس نے اسلام قبول کیا ہو۔ لہذا اگر کسی نے صرف زبان کے طور پر، زبانی طور پر، ظاہری طور پر اسلام قبول کیا ہو اور حقیقت میں اس نے
دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا. جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول تھا, منافقوں کا سردار, تو ایسے شخص کو صحابی نہیں کہا جائے گا. ایمان کی حالت میں ملاقات ضروری ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں, ورنہ سلمان ندوی جیسے منحرف افکار کے لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ صحابہ اکرام میں بہت سارے منافقین بھی تھے. نعوذ باللہ من ذالک. ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحابی بھی ہو اور منافق بھی ہو. یہ دو متضاد الفاظ ہیں. منافق صحابی نہیں ہو سکتا, صحابی منافق نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں کی ہے, نفاق کی حالت میں ملاقات کی ہے, تو صحابی ہے ہی نہیں ہو. لہذا کوئی صحابی منافق ہو یہ ممکن نہیں, اور کوئی منافق صحابی ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے. جس نے بھی اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہو, چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے ہو. چنانچہ جن علماء اکرام نے صحابہ اکرام کی سیرت پر کتابیں تصنیف کی ہیں, بے شمار علماء نے صحابہ اکرام کی سیرت پر کتابیں تصنیف کی ہے ہمارے اسلاف میں سے, جن میں سے سب سے 3 کتابیں اہم ہیں. ایک ہے ابن عبد البر رحمہ اللہ کی الاستیعاب فی معرفت الاصحاب. ایک کتاب ہے علامہ ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ کی اسد الغابہ. اور تیسری کتاب ہے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ. خصوصاً حافظ ابن الاثیر رحمہ اللہ نے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسد الغابہ میں اور الاصابہ میں صحابہ اکرام کی جو سیرت بیان کی ہے, تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کی ایک جماعت کا بھی تذکرہ کیا ہے. جنوں کی ایک جماعت کا بھی تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان کی حالت میں ملاقات کی تھی. جیسے زوبعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ جنوں میں سے تھے, جن کا واقعہ بھی مذکور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں کی جماعت نے, قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے, قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. ان 2 آیتوں میں سورۃ الجن کی پہلی اور دوسری آیت ہے, اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول سے قرآن کی تلاوت سنی تو کہا انا سمعنا قرآنا عجبا, کہ ہم نے آج ایک قرآن کی تلاوت سنی ہے جو ایک عجیب و غریب کلام ہے. یہدی الی الرشد فآمنا به, یہ قرآن لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. ہم نے جب اس کی تلاوت سنی تو فوراً ہم اس پر ایمان لے آئے. تو جنہوں نے اللہ کے رسول کی تلاوت سنی تھی اور پھر ایمان بھی لائے, جیسے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے, تو یہ کیا شمار ہوں گے؟ یہ بھی صحابی کہلائے جائیں گے. لیکن کسی جن سے ملاقات کر کے کوئی انسان تابعی نہیں ہو سکتا. تابعی اس کو کہا جائے گا جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو انسانوں میں سے. اگر کسی جن سے کسی انسان نے ملاقات کی اور یہ جن صحابی تھے تو اس انسان کو اس وجہ سے تابعی نہیں کہا جائے گا. یہ ہے صحابہ اکرام کی تعریف کہ اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہو. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں, زمانے کی کوئی قید نہیں کہ کتنے سال تک ملاقات کی ہو, 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال, کوئی قید نہیں. ایک لمحہ بھی اگر اللہ کے رسول سے ملاقات ثابت ہے وہ صحابی ہے, چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں. اس لیے بہت سارے صحابہ اکرام جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے اور اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی, جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, بلوغت کی عمر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے. بالاجماع یہ صحابی ہے, کسی نے ان کے صحابی ہونے پر شک نہیں کیا. حالانکہ اللہ کے رسول اس وقت تک, جس وقت اللہ کے رسول کی وفات ہوئی, یہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے. بہت سارے صحابہ اکرام انتہائی چھوٹے تھے, جیسے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی چھوٹے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا, انہوں نے بھی اللہ کے رسول کو دیکھا. حجۃ الوداع کے موقع پر مورخین نے ذکر کیا ہے تقریباً 1,24,000 صحابہ اکرام حاضر تھے.
اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا. یہ سب کے سب صحابی شمار کیے جائیں گے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. بلکہ سن 10 ہجری کے اندر طائف کے اندر اور مکے کے اندر رہنے والا کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے اسلام قبول نہ کر لیا. یہی طائف والے تھے جن کے پاس اللہ کے رسول مکی زندگی میں اسلام لے کر گئے تھے. اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ معروف ہے. اللہ کے رسول کے اوپر پتھروں کی بارش کی تھی. پہاڑ کا فرشتہ آ کر اللہ کے رسول سے کیا درخواست کرتا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو ان تمام کو ہم 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے یہ اگر اسلام قبول نہ کرے تو ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اس دعوت کو قبول کرے اور اسلام قبول کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ ان کو مار دیا جائے. یہ طائف کے لوگ صرف چند سال کا عرصہ گزرتا ہے. سن 10 ہجری کے اندر پورا کا پورا شہر ایک بندہ ایسا نہیں رہتا جو اسلام سے پیچھے رہا. مورخین نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایسا شہر تھا طائف جو پورا کا پورا شہر اسلام کے اندر داخل ہو گیا تھا. تو مکے کے اندر اور طائف کے اندر 10 ہجری میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو کفر پر قائم ہو. سب کے سب اسلام قبول کر چکے تھے. لہذا ان تمام لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ یہ صحابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی ملاقات کی ہو اس صحابی کی صحبت سے شرف سے محظوظ ہے. تو یہ تمام کے تمام صحابہ کرام ہیں. ان صحابہ کرام کے بارے میں قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ یہ سب کے سب ایک کیٹیگری کے نہیں ہیں، ایک درجے کے نہیں ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین کا سورۃ الحدید کے اندر ارشاد ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. جس نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوات میں شریک رہے، جنگوں میں شریک رہے، تو یہ لوگ اور جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا یہ ایک درجے کے نہیں ہو سکتے. مراتب کے اندر ان کے درمیان فرق ہوگا. یہ فرق مراتب قرآن نے ہمیں سکھایا ہے. چنانچہ فرماتے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من قبل انفقوا من بعد وقاتلوا. یہ سب کے سب صحابہ کرام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا ہے، یہ درجات کے اعتبار سے بلند درجے پر فائز ہے، اونچے درجے پر فائز ہے بنسبت ان کے جنہوں نے ان کے بعد اسلام قبول کیا. اس کے بعد آگے کا جملہ انتہائی اہم ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. لیکن جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے ہو، چاہے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے ہو، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ وعدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ تمام کے تمام صحابہ کرام جو بھی اس شرف سے مشرف ہے، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو یہ سب کے سب جنتی ہیں. جنت کے مالک نے اس کا اعلان کیا ہے. ان صحابہ کرام کے ہاتھوں میں جنت کا پروانہ تھا. اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کا ٹکٹ انہیں ملا ہوا تھا. لہذا ان صحابہ کرام کے مقام مرتبے کو پہچاننا انتہائی اہم ہے اور ضروری ہے. خصوصاً اس لیے بھی کیونکہ ایسے بہت سارے گمراہ فرقے پیدا ہوئے جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کر دی تھی، جنہوں نے خصوصی طور پر ان صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا اور انہیں طعن و تشمیع اور تنقید کا نشانہ بنایا. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے انہیں گالی گلوچ کرنا شروع کیا اور یہاں تک بعض لوگوں نے عقیدہ رکھنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ یہ کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے. بلکہ کفار کے اندر اگر سب سے گئے گزرے کوئی ہے، ان کا سب سے بڑا سردار ہے تو نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں
لہذا اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ جاننا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے ان صحابہ کرام کے متعلق، قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے، یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ساتھ ہی ان باطل افکار رکھنے والوں کا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور کتاب و سنت سے کیسے ان کے تمام شبہات کا رد کیا جا سکتا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ کوئی منحرف فکر کا شخص آ کر ان صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارے ذہن کو گندا نہ کر دے۔ آج دیکھیں آپ، معمولی تعداد میں نہیں ہے ایسے لوگ جو ان صحابہ اکرام کے تعلق سے زبان درازی کرتے ہیں۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں آپ دیکھیں فیس بک کے اندر بے شمار ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ان صحابہ اکرام کے تعلق سے علل اعلان تنقید کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اور سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رافضی نہیں کہتے، شیعہ نہیں کہتے، اپنے آپ کو سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بعض صحابہ اکرام کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بعض لوگوں کو دیکھا کہتے ہوئے کہ اگر وہ بھی جنت میں جائیں گے تو ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جنت کے مالک نے ان کے لیے جنت کا اعلان کیا، اور ان کو اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی نہیں ہے۔ تو ہمیں ان صحابہ اکرام کے تعلق سے جاننے کی ضرورت ہے، خصوصاً آج کے دور میں جبکہ اچھی خاصی تعداد ہمارے نوجوانوں کی ان باطل افکار کے زیر اثر ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں کہا جائے کہ سنیوں کے اندر ان افکار کو پھیلانے والے کون لوگ ہیں، تو خصوصاً 3 لوگوں کا نام میں ذکر کروں گا۔ ایک نمبر پر مولانا مودودی ہے، جنہوں نے خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں ان صحابہ کرام کے تعلق سے ایسے افکار پیش کیے جو آج ہمیں میدان میں نظر آتے ہیں سنیوں کے اندر، کہ وہ اس جرأت تک پہنچ چکے ہیں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے زبان درازی کرتے ہیں اور نام لے کر ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ دوسرے شخص اگر ہے تو انجینئر محمد علی مرزا ہے، اور اس شخص کا فتنہ مولانا مودودی سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص سوشل میڈیا کا کھلاڑی ہے، اور صرف لکھنے والا نہیں، مولانا مودودی نے صرف لکھا تھا، ان کے بیانات نہیں ہیں۔ جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، بہت سارے لوگ واقف نہیں، لیکن انجینئر علی مرزا آج لوگوں کے جیبوں تک پہنچ چکا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہمارے نوجوان نہیں بلکہ بہت سارے اہل علم بھی ان کو سنتے سنتے ان کے بعد افکار سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا شخص اگر کہوں گا تو ہمارے ملک میں ہے، جنہوں نے آج کل یہی اپنا مشن بنایا ہوا ہے، ان صحابہ کرام کے تعلق سے طعن و تشریح کرنا۔ محرم مہینے میں ابھی کئی کلپس ان کی طرف سے آئے، مولانا سلمان ندوی، جنہوں نے صحابہ کرام کے تعلق سے حد درجہ حفوات بکے، اور یہاں تک دعویٰ کیا کہ اگر ان صحابہ کرام میں سے جو منافقین تھے ان کے بارے میں ہم بیان کرنا شروع کریں تو مہینوں رک جائیں گے، ان منافقین صحابہ کرام کے بارے میں چرچا کرتے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی ہم نے کہا کہ کوئی منافق صحابی نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی منافق نہیں ہو سکتا۔ ایک شبہہ جو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی نے اگر صرف 1 منٹ کے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو، نہ کوئی جنگ لڑی اللہ کے رسول کے ساتھ، نہ کوئی خدمت انجام دی اللہ کے رسول کے ساتھ، صرف دیکھا ہو، تو ان کو یہ فضیلت کیسے مل سکتی ہے؟ سب سے پہلے ہم ان لوگوں سے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ فضیلت دی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں ان پر تنقید کرنے والے؟ دلوں کے بارے میں انسان نہیں جانتا، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صرف ظاہر کی نہیں، ان کے باطن کی گواہی دی ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے جانچا، پرکھا اور دیکھا کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے۔ ہمیں اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، حقیقت میں تقوی ہے بھی یا ہم ریاکاری کے شکار ہیں، اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ان صحابہ اکرام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے کہ ان کے دل تقوی سے پر ہے۔ تو جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ البتہ ہم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں
کہ ان صحابہ اکرام کے درمیان فرق مراتب ہے، سب کے سب ایک درجے کے نہیں ہیں۔ چنانچہ علماء نے خصوصی طور پر اس مسئلے کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ سب صحابہ اکرام ایک درجے پر فائز نہیں تھے، اور ان کی درجہ بندی کی ہے، ان کو طبقات میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ علماء اکرام نے ان صحابہ اکرام کو 12 طبقات میں شمار کیا ہے۔ پہلے نمبر پر کون ہے؟ جنہوں نے مکے کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ تمام صحابہ اکرام جنہوں نے پہلے پہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر وہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے دار الندوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ تیسرے نمبر پر جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ بہت سارے صحابہ اکرام مکہ والوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دریا کے پار ایک بیابان علاقے میں ملک حبشہ میں، جو آج کہاں پر موجود ہے، کینیا اور ایتھوپیا کا جو علاقہ ہے، وہ علاقہ اس زمانے میں حبشہ کہلاتا تھا۔ آج کی تاریخ میں اگر آپ میپ میں دیکھیں تو پائیں گے 2 افریقی ملک ایک دم سٹے ہوئے ہیں، ایک ہے کینیا جس کی راجدھانی ہے نیروبی، اور ایک ہے ایتھوپیا جس کی راجدھانی مومباسا ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی اس علاقے کے تھے مدینے میں۔ تو یہ دونوں ملک اس زمانے میں کیا کہلائے جاتے تھے؟ حبشہ کہلائے جاتے تھے۔ تو ان صحابہ اکرام نے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف منتقل ہو گئے تھے، اور اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر تاکہ امن و امان کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکے گزاری، حالانکہ ان کے دل تڑپ رہے تھے اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے۔ کب یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں اور خیبر اللہ کے رسول فتح کر لیتے ہیں۔ خیبر کے فتح کے بعد یہ صحابہ اکرام ملک حبشہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ صحابہ اکرام کی ٹیم تھی۔ اللہ کے رسول ابھی خیبر فتح کیے ہیں اور ان صحابہ اکرام سے ملاقات ہوتی ہے۔ خوشی کے مارے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ خیبر کی فتح کی زیادہ مجھے خوشی ہے یا اپنے ان ساتھیوں سے ملاقات کی خوشی ہے، میں کہہ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول بھی تڑپ رہے تھے اور یہ صحابہ اکرام بھی تڑپ رہے تھے۔ آخر انہوں نے اپنا گھر بار کیوں چھوڑا تھا؟ صرف اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو یہ صحابہ کرام جنہوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا، یہ تیسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جنہوں نے بیعت عقبہ اولا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس لیے آپ پائیں گے صحابہ اکرام کی سیرت میں بعض صحابہ اکرام کے نام کے آگے لکھا رہتا ہے عقبی۔ تو عقبی کا کیا معنی ہے؟ بیعت عقبہ کے اندر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی۔ یہ انتہائی پرخطر معاملہ تھا۔ رات کی تاریکی میں ایک گھاٹی میں اللہ کے رسول ان صحابہ اکرام کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے جو مدینے سے آئے ہوئے تھے، اور ڈر تھا کہ اگر کسی کو کانوں کان خبر پہنچ جائے تو ہماری جان نہیں رہے گی، فوراً ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ اس پرخطر دور میں ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے رسول سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر یہ پیشکش رکھی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں اور وہاں پر آزادی کے ساتھ اسلام کی دعوت و تبلیغ کریں۔ تو یہ ہجرت کے لیے تمہید تھی، اور آگے اسلام کی جو نشر و اشاعت ہوئی اس بیعت کا بہت زیادہ اور بہت بڑا رول ہے۔ تو یہ تمام صحابہ اکرام جو اس بیعت میں شامل تھے ان کا درجہ اس کے بعد ہے۔ پانچویں نمبر پر وہ صحابہ اکرام ہیں، اور یہ سب کے سب یا اکثر و بیشتر انصار میں سے ہیں، جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ چھٹے نمبر پر وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قباء کے اندر ملاقات کی تھی، اور اللہ کے رسول جب مسجد وہاں تعمیر کر رہے تھے، مسجد قباء،
تو اس میں وہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ شریک تھے۔ 7ویں نمبر پر وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جنگ بدر کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ شرکت کی تھی، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا اعلان فرمایا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، کہ اللہ رب العالمین نے ان بدری صحابہ کرام کی طرف جھانک کر کے اعلان کیا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد تم جو کچھ عمل کرنا چاہو کرتے رہو، پہلے ہی تمہیں ہم نے معاف کر دیا۔ فقد غفرت لكم، یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ مستقبل میں بھی آپ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پہلے ہی آپ کے لیے معافی کا پروانہ ہے۔ ان کے پاس جنت کی خوشخبری تھی، ان کے پاس پہلے ہی اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو معافی کا پروانہ موجود تھا۔ اس کے باوجود ان صحابہ کرام کی سیرت پڑھے دنگ رہ جائیں گے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کیف تختم، آپ قرآن کیسے ختم کرتے ہو؟ فرمایا کل لیلہ، اللہ کے رسول روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ ان صحابہ کرام کو یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا تھا، انہوں نے اس کے لیے قربانیاں پیش کی تھی، وہ اس لائق تھے کہ ان کو یہ مقام ملے، جن کے پاس پہلے سے جنت کا ٹکٹ موجود ہے، جن کے پاس پہلے سے یہ پروانہ موجود ہے کہ ہم کوئی بھی گناہ کرے اللہ نے پہلے ہی ہمیں معاف کر دیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے، زاروں قطار روتے اور کہتے، کسی نے پوچھا کہ پہلے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو کیا کہتے کہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے کی منزلیں بڑی آسان ہو جائیں گی، لیکن یہاں پر اگر پھنس گیا تو آگے کے تمام مراحل بڑے دشوار کن اور بڑے مشکل اس کے لیے ہو جائیں گے۔ یہ کون تھے جن کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے والے تھے، تھوڑی سی غلطی ہو جائے ڈر جاتے تھے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول بیعت کر رہے تھے، صلح کر رہے تھے کفار و مشرکین کے ساتھ، جن میں سے ایک شق کیا تھی کہ اگر کفار و مشرکین میں سے کوئی شخص آ جائے مسلمان بن کر تو ہم انہیں واپس کر دیں گے مکہ والوں کو، لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر کفار کے پاس چلا جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں قبول ہے، منظور ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس طرح دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اسلام حق نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ضرور۔ کہا کہ کیا اسلام غالب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ضرور۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ برحق نہیں ہیں؟ کہا کہ ضرور میں برحق ہوں۔ پھر پوچھا کہ جب سب کچھ برحق ہے تو اس طرح ان سے دبنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ کہ ہمارا کوئی شخص، اگر کوئی شخص مسلمان بن کر آ جائے مکہ سے تو ہم انہیں واپس کر دیں گے، لیکن ہمارا کوئی شخص ان کے پاس چلا جائے تو واپس نہیں کریں گے، اس طرح دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول نے خاموش رہنے کے لیے کہا اور اس صلح کو جاری کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس ہو رہے ہیں اس واقعے کے بعد، رات کا سفر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر دوسری بار سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول جواب نہیں دیتے، صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ مذکور ہے۔ پھر تیسری بار سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول جواب نہیں دیتے۔ کیوں جواب نہیں دے رہے تھے؟ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، وحی نازل ہو رہی تھی، سورۃ الفتح اسی سفر میں نازل ہوا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے کہ اللہ کے رسول کو 3 بار میں نے پوچھا اور اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، کہیں اللہ کے رسول مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا ڈر گیا کہ کہیں اللہ رب العالمین میرے بارے میں قرآن کی آیت نازل نہ کر دیں۔ یہ کون تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے ایک دو جگہ پر نہیں کئی جگہوں پر جنت کی خوشخبری سنائی تھی؟ بدر کے اندر شریک تھے جن کے بارے میں اللہ نے پہلی کیا کہا ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جو کچھ آج سے کرنا چاہو تمہارے لیے آزادی ہے، پہلے ہی تمہیں ہم نے معاف کر دیا ہے۔ کیا انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا؟ اگر آج کسی کو کہہ دیا جائے جو کچھ کر سکتے ہو تمہارے لیے آزادی ہے،
تمہارے اوپر کوئی قانون نہیں، تم آزاد ہو، جو کچھ کر سکتے ہو. تو آج لوگ کیا کریں گے؟ اس کا استغلال کریں گے کہ ہمارے لیے تو چھوٹ ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان صحابہ کرام نے اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اسے پازیٹیو لیا کہ اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے اعزاز سے ہمیں نوازا ہے، لہذا ہمیں ثابت کرنا ہے کہ حقیقت میں ہم اس کے حقدار ہیں. تو اپنے عمل سے، اپنی قربانیوں سے انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس وعدے کو ثابت کر دکھایا کہ حقیقت میں وہ اس لائق تھے کہ انہیں یہ مقام و مرتبہ دیا جائے. کوئی ڈر نہیں تھا کہ انہیں اگر کہہ دیا جائے کہ پہلے ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور آگے سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے. تو یہ ہے 7ویں درجے میں. 8ویں نمبر پر کون ہے؟ جنہوں نے بدر اور صلح حدیبیہ کے درمیان ہجرت کی تھی مکہ سے اور مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے. صلح حدیبیہ کے درمیان اور جنگ بدر کے درمیان، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ صحابہ اکرام انتہائی جلیل القدر ہیں. یہ کب تشریف لائے تھے مدینہ؟ خیبر کی فتح کے بعد. تو یہ صحابہ اکرام 8ویں نمبر پر شمار ہوں گے. 9ویں نمبر پر بیعت رضوان میں جو صحابہ اکرام شریک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ والوں کے پاس. آپ جائیں، انہیں خبر کریں کہ ہم صرف عمرہ کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد فقط مکے میں داخل ہونا اور عمرہ کر کے واپس ہو جانا ہے. ہمارے پاس ہدی کا جانور موجود ہے، کان ہم نے چیر دیا ہے، گلے پر پٹی لگا دیا ہے، جو اس زمانے میں علامت ہوتی تھی ہدی کا جانور ہونے کی کہ یہ قافلہ کیا ہے؟ بیت اللہ جانے کے لیے جا رہا ہے، کسی دوسرے مقصد سے نہیں. اللہ کے رسول نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ آپ پہلے حالات کا جائزہ لے کر آئیں اور انہیں خبر کر دیں کہ ہم ان سے جنگ کرنے کے لیے، چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بس ہمارا مقصد بیت اللہ کا طواف کرنا ہے اور پھر ہم آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ واپس ہو جائیں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مکہ والوں کے پاس، ان کے سامنے بات رکھی اور یہ مجلس طویل ہو گئی، یہاں تک کہ صحابہ اکرام انتظار کرتے کرتے ان کے درمیان افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے قتل کر دیا ہے. حالانکہ یہ افواہ تھی، خبر درست نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام سے جو جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، ایک انسان جب جنگ کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اور جس کا مقصد فقط عمرہ کر کے واپس آ جانا ہے، ہتھیار ساتھ میں نہیں. ان صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول نے بیعت لی ایک درخت کے نیچے کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں کہ جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک نہیں جائیں گے. یہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جینے مرنے کی بیعت کر رہے تھے. ہم بے سر و سامان ہیں لیکن اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کہ جس طرف اللہ کے رسول لے جائیں گے ہم تیار ہیں، چاہے ہماری جان چلی جائے. اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوئے کہ ان تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی اور کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ رب العالمین ان تمام مؤمنین سے راضی ہو گئے جو اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر اللہ کے رسول بیعت کر رہے ہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مؤمنین کا لفظ استعمال کیا. ایک دوسری آیت قرآن کی اسے بھی اپنے سامنے رکھیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اس آیت میں کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مؤمنوں کے راستے کی خلاف ورزی کرے، جو مومنوں کا راستہ ہے اس کی اتباع نہ کرے. تو مومنین سے کون مراد ہے؟ اس لفظ مومنین وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جن مومنین کے راستے کی اتباع کرنا اللہ نے ضروری قرار دیا اس آیت میں، اسی کی تفسیر اس آیت سے ہو رہی ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. یہاں پر واضح ہے
کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے یہ صحابہ اکرام کے علاوہ دوسرے نہیں ہو سکتے، نہ تابعین ہو سکتے ہیں، نہ تبع تابعین، نہ بعد کے لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس نے بھی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی وہ کیا ہو گئے؟ صحابی ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی مخالفت کرنے کا انجام کیا کہا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کی خلاف ورزی کرے، ان کے راستے پر نہ چلے، انہیں ہم اپنے نفس کے سپرد کر دیں گے اور انہیں جہنم رسید کریں گے۔ تو صحابہ اکرام کے منہج پر چلنا ضروری ہے، ان کے راستے کی مخالفت جہنم رسید ہونے کا اس کی سزا ہے، اور یہ انجام ہے کہ جو صحابہ اکرام کے راستے پر نہیں چلے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جہنم رسید ہوگا۔ تو یہ بیعت رضوان والے 90 درجے میں ہے، 90 طبقے میں ہے۔ اور 10ویں نمبر پر المہاجرون بین الحدیبیہ والفتح، صلح حدیبیہ کے درمیان اور فتح مکہ کے درمیان جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، صلح حدیبیہ کے درمیان اور فتح مکہ کے درمیان جن صحابہ اکرام نے ہجرت کی ہے، یہ 10ویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں، اور 11ویں نمبر پر جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، اور سب سے آخر میں 12ویں نمبر پر وہ صحابہ اکرام جو بچے تھے، اللہ کے رسول سے ملاقات کی، اللہ کے رسول کو دیکھا، چاہے ان کی عمر 1 دن کی ہو، 1 سال کی ہو، 2 سال کی ہو، 10 سال کی ہو، جو اطفال تھے، جو بچے تھے، یہ بھی صحابیت کے شرف سے مشرف ہے۔ اور ان تمام کے لیے، ان کل 12 طبقے کے تمام صحابہ اکرام کے لیے اللہ رب العالمین نے کس کا وعدہ کیا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ان صحابہ اکرام کے درمیان فرق مراتب ہے، لیکن اس وجہ سے کسی پر تنقید کرنا، کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، اس کی اجازت بالکل بھی شریعت ہمیں نہیں دیتی۔ قرآن کریم کے اندر 1-2 جگہوں پر نہیں، بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے، ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی۔ بے شمار صحابہ اکرام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر انہیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ایک ہی مجلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کا نام لیا اور کہا کہ یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، ان کو عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ان تمام عشرہ مبشرہ کی مختصر سیرت بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ انشاءاللہ یہ درس ہمارا جاری رہے گا، ان صحابہ اکرام کے ہم پر کیا حقوق ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ جو مشہور صحابہ اکرام ہے جیسے عشرہ مبشرہ بالجنہ، ان کی مختصر سیرت بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے ان صحابہ اکرام کے تعلق سے، اور جو مخالفین ہیں، دیگر گمراہ فرقے ہیں، ان کا کیا نظریہ اور عقیدہ ہے، اور ان کے جو شبہات ہیں ان کا کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جواب دیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے درس کو مفید اور بابرکت بنائے، ہم تمام لوگوں کے میزان حسنات میں اس درس کو شمار کرے، اور جب اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن ہم ملاقات کریں تو اس مجلس کی وجہ سے ہمیں خوشی ہو، ہمیں کوئی غم نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات فرمائے، اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔